بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. آج ہمارا سبق انشاءاللہ 31 نمبر آیت سے شروع ہوگا. سب سے پہلے اس کا ترجمہ پڑھیں گے انشاءاللہ، پھر اس کی تفسیر پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. قد یقیناً خسرا خسارے میں رہے الذین وہ لوگ جن، یعنی یہ اس میں موصول ہے الذی اور اس کی جمع الذین ہے. کذبوا سب نے جھٹلا دیا، یہ فعل ماضی ہے. بلقاء اللہ اللہ کی ملاقات کو، حتی یہاں تک کہ اذا جب جاءتہم آ جائے گی ان کے پاس الساعۃ قیامت بغتتاً اچانک. قالوا سب کہیں گے یا حسرتنا ہے افسوس ہمیں. یہ ہمیں کس کا معنی ہے؟ نون الف نا کا جمع جو ضمیر ہے اس کا معنی ہے ہمیں. علامہ اس پر جو، علا کا معنی پر، ما معنی جو، فرطنا ہم نے کوتاہی کی، فیہا اس میں یعنی اس معاملے میں، وہم اور وہ، یحملون ہم وہم یحملون اور وہ سب اٹھائے ہوں گے، یحملون میں نا اٹھائے ہوئے ہوں گے، اوزارہم اپنے بوجھ. کس چیز کا بوجھ؟ گناہوں کا بوجھ. علی ظہورہم اپنی پیٹھوں پر، علی خبردار، سا برا ہے، ما جو، یزرون وہ سب بوجھ اٹھائیں گے. جی تو آیت نمبر 31 شروع کیا ہم نے، ترجمہ اس کا پڑھ لیا ہم نے. تو تفسیر اس میں ہم پڑھتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، خسارہ اٹھایا، گھاٹا اٹھایا ان لوگوں نے جنہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کی ملاقات کو جھٹلا دیا. تو اللہ تبارک تعالیٰ سے ملاقات ہوگی، سب لوگ اللہ تبارک تعالیٰ سے ملاقات کریں گے. اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان بے شک تو مشقت کرتے کرتے اپنے رب کی طرف جانے والا ہے. سخت مشقت یعنی قدحن کا معنی، پھر اس سے ملنے والا ہے، یعنی تو اللہ تبارک تعالیٰ سے ملنے والا ہے. اس سے پتہ چلا اس سے کہ تمام لوگ جو ہیں وہ اللہ تبارک تعالیٰ سے ملاقات کریں گے. یہ کب ہوگی؟ یہ مرنے کے بعد جب دوبارہ اٹھایا جائے گا تو سب لوگ جو ہیں وہ ملاقات کریں گے اللہ تبارک تعالیٰ سے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے لوگوں پر انعام کیے، نعمتیں کی. اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور رسل بھیجے. سر مجھے بالکل آواز نہیں آ رہی آپ کی، یہ پتہ نہیں نہیں، مجھے ہی نہیں آتی. میں کہہ رہا تھا، معذرت، 1 منٹ میں دوبارہ بولتا ہوں. ویسے میں نے بول نہیں رہا تھا اس وقت. جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء بھیجے، انبیاء اور رسل بھیجے انسان کو، یعنی بہت زیادہ انعام کی اللہ تبارک، عقل دی ہے، عقل و شعور عطا کیا، نعمتیں بہت زیادہ دی ہیں. تو یہ سب کچھ ہونا جو ہے انسان پر، یہ تقاضا کرتا ہے کہ انسان کا محاسبہ بھی ہونا چاہیے جتنی اللہ تعالیٰ نے انسان پر نعمتیں کی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ مخاطب ہیں ان لوگوں کو جو موت کے بعد جو اٹھنا ہے اس کو جھٹلانے والے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ مخاطب ہے. تو وہ لوگ
جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا ہے حقیقت میں وہ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا ما منکم من احد الا سیکلمہ اللہ یوم القیامہ، تم میں سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں ہر فرد سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس طرح کلام کرے گا کہ اللہ کے درمیان اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، کوئی ترجمہ کرنے والا نہیں ہوگا۔ یعنی ہر ایک شخص جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ ہر انسان سے کیا ہے، کلام کرے گا۔ تو وہ لوگ جو اس بات کو جھٹلاتے ہیں، ملاقات کو جھٹلاتے ہیں، یہ خسارے میں لوگ ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن جو ہے وہ ملاقات کرے گا، سب لوگ اللہ تبارک تعالیٰ سے ملاقات کریں گے۔ آگے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة، جب آ جائے گی ان کے پاس قیامت اچانک آئے گی۔ تو سا جو ہوتا ہے نا، سا، اس کے مراد دنیا کو چھوڑنے والی گھڑی بھی مراد ہوتا ہے، یعنی وہ گھڑی جب انسان دنیا کو چھوڑ جاتا ہے، کیونکہ جو فوت ہو جاتا ہے نا انسان، اس کی قیامت قائم ہوگی، وہ شخص دار العمل سے نکل کر دار الجزا میں چلا گیا ہے۔ تو جو بندہ کہتے ہیں نا من مات فقد قامت قیامت ہو، جو بندہ فوت ہو گیا اس کی قیامت قائم ہوگی گویا۔ تو دنیا کو چھوڑنا، یہ جو گھڑی ہے اس کو بھی ساعہ کہا جاتا ہے۔ تو جب قیامت آئے گی، قیامت جو ہے وہ اچانک آئے گی، قیامت کبریٰ جب برپا ہوگی تو وہ کیا اچانک ہوگی۔ لوگ جو ہیں، لوگ ایسے ہوں گے بعض جو اپنے اونٹوں کے لیے پانی وغیرہ تیار کریں گے پلانے کے لیے، لیکن اتنی فرصت نہیں ملے گی کہ اپنے اونٹ کو پانی پلا سکے، بلکہ ایک بندہ لقمہ توڑ کر اس کو اٹھائے گا منہ میں ڈالنے کے لیے، لیکن کیا ہے، اس سے پہلے قیامت برپا ہو جائے گی، یعنی اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہوگا کہ اپنا لقمہ اپنے منہ میں ڈال لے۔ اسی طرح دو آدمی جو ہیں وہ بے کریں گے، یعنی کپڑے کی تجارت ہو رہی ہوگی، تو ایک بندہ کپڑے دونوں کیا کریں گے، کپڑے کو پھیلائیں گے، جیسے آج کل ہوتا ہے دکاندار کے پاس جائیں تو کپڑا سامنے کھول دیتا ہے پسند کر لیں، تو کپڑا پھیلائیں گے، بے ان کے درمیان ہو رہی ہوگی، تو کیا ہے، بے مکمل ہونے سے پہلے کیا ہے، قیامت برپا ہو جائے گی، عقد ہونے سے پہلے ہی کہ وہ بے کو مکمل کریں، اس سے پہلے قیامت برپا ہو جائے گی۔ تو قیامت جو ہے وہ اچانک آئے گی، تو کیا ہوگا پھر؟ اللہ فرماتے ہیں قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، تو وہ سب لوگ کیا کہیں گے پھر؟ ہائے افسوس، تو اس پر جو ہم نے کیا کی ہے، کمی کرتے رہے ہیں۔ وہ کس بارے میں ہو سکتا ہے؟ وہ اپنے اعمال کے اعتبار سے یا آخرت کے اعتبار سے جو انہوں نے کمی کی، عملوں میں کوتاہیاں کی ہیں، اس میں کیا کریں گے، افسوس کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی تکذیب کرنے والے جس خسارے اور نامرادی سے جو دو چار ہوں گے، اپنی کوتاہیوں پر جس طرح نادم ہوں گے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا کہ کہیں گے یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہ۔ اس وقت انسان کیا ہے، حسرت کرے گا، پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، وہ حسرت کریں گے اور کہیں گے کہ یا اللہ ہم سے غلطی ہوئی، ہم دوبارہ واپس جانا چاہتے ہیں اور نیک ہو جائیں گے، اچھے عمل کریں گے۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ اپنے دعوے میں بعد میں جھوٹے ہیں۔ علی ما فرطنا فیہا، یہاں جو فی ہے نا، یہ ضمیر جو ہے کدھر لوٹتی ہے جی؟ ایک تو مراد یہ الحیات دنیا، دنیا کی طرف جا رہی ہے، یعنی دنیا میں جو ہم عملوں میں کمی کوتاہی کرتے رہے، نیک اعمال نہیں کیے صحیح طرح، ان کی طرف جا رہی ہے، یا پھر قیامت کی طرف جا رہی ہے، یعنی ہائے ہمارا افسوس اس کوتاہی پر جو ہم نے دنیا میں کی، یا اس کوتاہی پر جو ہم نے قیامت کے بارے میں کی۔ دنیا میں کوتاہی کی، یہ قیامت کے بارے میں جو ہم کوتاہی یعنی لاپرواہی کرتے رہے، اس کے بارے میں غور نہیں کیا، اس پر ایمان نہیں رکھا، اس کے بعد قیامت کے جو احوال ہیں، جو قیامت کو برپا ہونی، جب قیامت برپا ہوگی تو جو کچھ ہونے والا اس کے بارے میں ہم نے کوتاہی کی، تدبر نہیں کیا، تیاری نہیں کی، اس پر کیا کریں گے، افسوس کریں گے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، وہ کیا کریں گے، وہ اٹھائیں گے بوجھوں کو اپنی پیٹھوں پر، اپنی کمروں کے اوپر،
جیسے آج کل ہم بوجھ اٹھاتے ہیں، انسان جو اپنی کمر پر بوجھ اٹھاتا ہے ایسے وہ بوجھ اٹھائیں گے۔ برے اعمال کا جو ہے بوجھ وہ اپنے اوپر لادے ہوں گے۔ آیت جو ہے اس کے بارے میں نقشہ پیش کر رہی ہے، تو اسے پتہ چلا کہ گناہوں کا بوجھ ہوگا، یہ محض خیالی اور تصوراتی نہیں ہوگا، بلکہ یہ بوجھ جو ہے وہ ممثل بنا کر بعض جانوروں کی شکل میں گنہگاروں کی پشتوں پر لا دیا جائے گا، جیسے کہ صحیح حدیث میں اس کی صراحت موجود ہے۔ انسان گناہ جو کرے گا، غلطیاں کرے گا، وہ مثلا حدیث میں آتا ہے جو بندہ زکوٰۃ نہیں ادا کرتا جانوروں کی، تو قیامت کے دن وہ جانور جو ہیں اس کے اوپر سوار کر دیے جائیں گا ان کو، یعنی وہ اس کے اوپر ہوں گے اور ان کی خاص آوازیں ہوں گی، تو یہ جو گناہ ہوں گے ان کا بوجھ انسان پر ڈالا جائے گا جانوروں کی شکلیں بنا کر، اور یہ قیامت کے دن ایسا ہوگا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ جزا کو عمل کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، یعنی جو جزا ہے وہ عمل کے ساتھ ہے، عمل انسان کرے گا پھر اللہ تبارک تعالیٰ اس کو جزا دے گا، اچھے عمل کرے گا تو اچھا بدلہ ملے گا، برے عمل کرے گا تو بری جزا ملے گی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ جزا کو عمل کے ساتھ کیوں ذکر کرتے ہیں؟ اس کے دو فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے تاکہ انسان اپنے اعمال کی اصلاح کر لے، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان جان لے کہ جزا جو ہے وہ جنس سے عمل ہے، جس طرح کہ وہ عمل کرے گا اس طرح کی اس کو جزا دی جائے گی، کوئی اور چیز نہیں ہوگی۔ جزا دو چیزوں پر ہی ہوگی، تیسری کوئی چیز نہیں ہوگی، یا تو اللہ تبارک تعالیٰ فضل کرے گا یا اللہ تبارک تعالیٰ عدل کریں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ دو چیزیں ہی کریں گے، جو انسان اعمال کر کے جائیں گے ان کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ جو جزا دینی ہے نا وہ دو طرح کی ہوگی، یا تو اللہ کا فضل ہوگا یا اللہ کا عدل ہوگا، بس ظلم اللہ تبارک تعالیٰ نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ربک بظلام للعبید، تیرا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ظلم نہیں کریں گے۔ اگر انسان نیک اعمال کیے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو فضل عطا کریں گے، اور انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے کیا ہے مستفید ہوگا، قیامت کو جنت میں چلا جائے گا، نیک اعمال کیے ہیں۔ اور اگر انسان نے برے اعمال کیے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے ساتھ عدل کا معاملہ کریں گے یا عفو و درگزر کا معاملہ کریں گے، یعنی فضل کا معاملہ کریں گے، ظلم نہیں ہوگا۔ اگر کسی گناہ گار کو سزا مل رہی ہے اس کے گناہوں پر تو وہ عدل کا نتیجہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ عدل کریں گے، عدل کے نتیجے میں کیا ہوگا، اس کو وہ سزا ملے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کریں گے، بلکہ فضل جو ہے، اب دیکھیں جو ہم نیک اعمال کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ ان اعمال پر خوش ہو کر ہمیں جنت میں داخل کر دے۔ ایسا نہیں کہ ہم نے جو نیک اعمال کیے ہیں وہ بہت بڑا اللہ پر احسان کر دیتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو پتہ نہیں کیا کچھ بڑا کچھ کر دیا ہم نے، نہیں۔ دیکھا جائے تو ہمارے اوپر اللہ کی نعمتیں بہت زیادہ ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، یعنی اتنی اللہ تبارک تعالیٰ کی ہم پر نعمتیں ہیں، نعمتوں کو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ تو یہ سراسر اللہ کا فضل ہوگا، نیک اعمال ہوں گے، اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کے لیے اعمال کا عمل کرنے ضروری ہیں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اللہ کا حکم ہے، اعمال بھی ضروری ہیں، اور یہ سمجھ لینا کہ عمل کی بنیاد پر ہی جنت میں چلے جائیں گے، یہ ایسا نہیں ہے، اللہ تبارک تعالیٰ فضل کریں گے۔ تو آپ نے جب بیان کیا نا تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ آپ بھی اللہ کے فضل سے جائیں گے جنت میں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی اللہ کے فضل سے جنت میں جاؤں گا۔ تو انسان کو چاہیے اللہ تعالیٰ کے جو حکم ہیں ان کو مانے، اور جو اللہ تبارک تعالیٰ کی منع کردہ چیزیں ان سے بچ جائے، اپنے آپ کو بچا لے، تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل کو، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو کیا ہے سمیٹ سکے۔ جب اللہ کا حکم مانے گا انسان، اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہوگا، اللہ تعالیٰ پھر ان اعمال، اب دیکھیں جنت میں جانا اللہ کی فضل سے ہوگا، پھر جو اعمال کیے ہوں گے اللہ تبارک تعالیٰ اس کے اعتبار سے انسان کو درجے دے گا، جنت میں 100 درجے ہیں، تو درجات کی جو تقسیم ہے پھر انسان کے اعمال کے اعتبار سے ہوگی، جیسے جیسے عمل کرے گا، جس طرح کے عمل ہوں گے اللہ تبارک تعالیٰ اس طرح اس کو درجات سے مستفید کرے گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ جو عملوں کی جزا ہے وہ دو طرح سے دیتے ہیں، یا تو فضل ہے یا پھر کیا ہے عدل ہے، ظلم اللہ تبارک تعالیٰ نہیں کرتے۔ آگے فرمایا یحملون اوزارہم علی ظہورہم، وہ
یہی بات کہ اعمال کی جو جزا ہوگی وہ کیسے ہوگی، وہ اٹھانا ہوگا بوجھ اپنی پیٹھوں پر، یہ حقیقی ہوگا۔ اور ہمیں چاہیے کہ جس طرح آیات میں، قرآن و حدیث میں جو چیزیں بیان ہوئی ہیں ان کو اسی طرح ہی مانا جائے۔ قیامت کے دن وہ بوجھ اٹھائیں گے جس طرح کے اعمال کیے ہوں گے، برے اعمال، وہ ان کی اعمال کی شکل بنا کر اس پہ سوار کیا جائے گا ان کو۔ تو یہ ہم اس پر یقین رکھتے ہیں۔ اس میں بات یہ ہے کہ ہمیں قیامت کے احوال جو ان کو دنیا کے ساتھ قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ قیامت کے حالات مختلف ہوں گے اور ان میں بہت بڑا فرق ہوگا۔ ممکن ہے اللہ تبارک تعالیٰ یہ جو جزا ہوگی اس کو اللہ تبارک تعالیٰ جو اس کے لیے بری صورت میں ہوگی تو اس کو جسم دے دے، ایسا جسم دے دے جو کیا اس کی پیٹھ پر اس کو سوار کر دیا جائے، رکھ دیا جائے۔ تو یہ ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا چیز مانے ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَحْمِلُونَ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، قیامت کے دن ضرور اٹھائیں گے بوجھ، اپنے بوجھوں کے ساتھ ان کے بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ تو یہ آیات ہمیں بتاتی ہے کہ قیامت کے دن وہ بوجھ اٹھائیں گے، لوگ دوسروں کے بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا جو بندہ نیکی پر کسی کو لگاتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو اجر دیتے ہیں، اس کے خود کرنے کا بھی، اور جو جس کو بتایا اور اس نے نیک عمل کیا اس کو اس کا اجر بھی ملے گا۔ اور جو برے کام پر لگاتا ہے اس کو برے عمل وہ خود کرتا ہے، اس کو اس کا برا عمل کا نتیجہ بھی ملے گا، اور جو اس کے کہنے پر، برائی کی دعوت دینے پر یا بری چیز بتانے پر وہ کام کرتا ہے اس کی برائی اس پر بھی ڈالی جائے گی۔ تو بہرحال قیامت کے دن جو ہیں وہ برے اعمال کو اللہ تبارک تعالیٰ کیا ہے شکلیں بات دے گا، اور وہ کیا ہے ان لوگوں پر ان کو رکھا جائے گا۔ وہ چیزیں جو ہیں، وہ برے اعمال جو ہیں وہ مختلف شکلوں میں جو ہوں گے جانوروں کی، ان کو وہ اپنے اوپر اٹھائیں گے، سوار کریں گے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، وما اور نہیں، الحیات الدنیا دنیوی زندگی یعنی دنیا کی زندگی، الا مگر، لعب کھیل، ولہب اور دل لگی ہے، و اور للدار الاخرہ یقیناً آخرت کا گھر، خیر بہتر ہے، اچھا ہے، للذین ان لوگوں کے لیے، یتقون وہ سب ڈرتے ہیں، افلا کیا نہیں، تو کیا نہیں، تعقلون تم سمجھتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا کی جو زندگی ہے یہ کھیل تماشا ہے۔ کسی لحاظ سے ہے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کی جو زندگی یہ کھیل تماشا ہے۔ کس اعتبار سے یہ ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا کی زندگی میں سرے سے کوئی سنجیدگی ہے ہی نہیں، اور یہ محض کھیل تماشے یا سیر و تفریح کے لیے بنائی گئی ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کی حقیقی اور پائیدار زندگی کے مقابلہ میں یہ زندگی ایسی ہے جیسے کوئی شخص کچھ دیر کھیل تفریح میں دل بہلا کر بعد میں پھر سے اپنے اصل کام کی طرف متوجہ ہو جائے۔ یہ کھیل تماشا صرف ظاہر بین اور دنیا پرست لوگوں کے لیے ہے، اور دنیا میں بسنے والے لوگوں کی اکثریت چونکہ ایسی ہی ہے جو اس دنیا کی رنگینیوں میں ہی کھو کر رہ جاتی ہے، لہذا کہیں اس دنیا کی زندگی کو کھیل تماشا اور کہیں دھوکے کا سامان کہا گیا ہے۔ ورنہ ایماندار اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے تو اس دنیا کی زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، کیونکہ جو کچھ بھی وہ اس دنیا میں بوئیں گے وہی جا کر آخرت میں کاٹیں گے۔ تو دنیا کھیل تماشا اس اعتبار سے بھی ہے، جیسے دیکھیں جب کھیلتے ہیں لوگ، بچے کھیلتے ہیں تو کھیل تماشے میں جو لوگ اکٹھے ہوتے ہیں وہ اس نیت سے نہیں جاتے کہ ہم نے ادھر ہی ٹھہرے رہنا ہے، بلکہ کیا کرتے ہیں، جاتے ہیں کھیلا، اور کھیلنے کے بعد وہ کیا ہے منتشر ہو جاتے ہیں، اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں۔ وہاں پہ ٹھہرنے کے لیے نہیں کوئی جاتا، وقتی طور پہ جائیں گے کھیلیں گے، اس کے بعد سب جو ہے وہ چلے جائیں گے۔ یہاں ایسے ہی دنیا ہے، دنیا کی مثال ایسے ہی جیسے تھوڑی دیر کے لیے تماشائی آئے، انہوں نے دیکھا اس کو اور چلے گئے، اسی طرح دنیا میں یہ بہت مختصر وقت کے لیے ہے، اس نے پھر ختم ہو جانے ہیں۔
تو دنیا جو ہے اس کو دو وجہ سے دنیا کہا جاتا ہے، قریب کی چیز جو ہے، ایک تو یہ کہ وہ بہت جلد ختم ہونے والی ہے، اس اعتبار سے دنیا کہا جاتا ہے۔ دوسری یہ ہے اس کا جو مرتبہ ہے، مقام جو ہے، وہ بھی اس کا بہت کم ہے آخرت کے اعتبار سے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا کا زمن بہت کم ہے، تھوڑا ہے، پہلے آئے گا، یعنی آخرت کے اعتبار سے دنیا جو ہے پہلے آئے گی، آخرت بعد میں ہے۔ اور دوسری یہ بات ہے کہ دنیا جو ہے یہ حقیر ہے، اور اس میں جو نعمتیں ملتی ہیں نا، وہ بدن اس سے مستفید ہوتا ہے، خاص طور پر وہ لوگ جو اہل دنیا ہیں، وہ دل کی جو نعمتیں ان سے محروم ہوتے ہیں، صرف بدن کی ان کو نعمتیں کیا ہیں وہ میسر ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، وہ بندہ جو ایمان لایا، من عمل صالح، جس کے نیک اعمال کیے، وہ مذکر ہو یا مؤنث، مرد ہو یا عورت ہو، مومن ہو، ہم اس کو کیا کریں گے؟ بہت اچھی زندگی عطا کریں گے۔ تو جو اچھی زندگی ہوتی ہے وہ اس کو میسر آتی ہے جو نیک اعمال کرتا ہے اور اللہ پر ایمان لاتا ہے۔ تو جو مومن نہیں ہے وہ دنیا کی جو زندگی میں نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ صرف بدن کی نعمتیں ہوتی ہیں جس سے بدن مستفید ہو رہا ہے، دل مستفید نہیں ہوتا۔ دل ان کے جو ہوتے ہیں وہ نعمتوں میں نہیں ہوتے، وہ بڑی اذیت میں ہوتے ہیں، وہ قلق میں ہوتے ہیں، یعنی ان کی عجیب صورتحال ہوتی ہیں۔ تو مومن جو ہوتا ہے، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور نیک اعمال کرتا ہے، وہ حقیقی دنیا، جو دنیا میں وہ حقیقی طور پر نعمتوں سے مستفید ہوتا ہے، دل کی بھی نعمتیں اس کو میسر ہوتی ہیں اور بدن کی نعمتوں سے بھی وہ کیا ہے؟ مستفید ہو رہا ہوتا ہے۔ تو دنیا کیا ہے؟ قریب کی چیز ہے، یہ بہت جلد کیا ہے؟ ختم ہونے والی ہے۔ تو آخرت کی حقیقت اور ہمیشہ رہنے والی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی اور اس کی لذتیں ایسی ہی ہے جیسے بچوں کا کھیل، جو تھوڑی دیر بعد ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اس کے بارے میں سورہ حدید میں بھی وضاحت بیان کی ہے، انما الحیات الدنیا لعب و لہو۔ تو ایسے ہی ایک روایت انس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں ایک شام نکلنا، یہ ایک صبح نکلنا دنیا و مافیہ سے بہتر ہے، اور جنت میں تمہارے کسی شخص کی ایک کمان کی مقدار کے برابر یا اس کے ایک کوڑے کے برابر جگہ ہو، یہ دنیا و مافیہ سے بہتر ہے۔ اور اگر اہل جنت میں سے کوئی عورت زمین والوں کی طرف جھانک لے تو آسمان و زمین کے درمیان کی جگہ کو روشن کر دے اور اسے خوشبو سے بھر دے، اور اس کے سر کا دوپٹہ جو ہے دنیا و مافیہ سے بہتر ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو اللہ تو دیکھیں دنیا کی کتنی اہمیت، اس کی دیکھ لیں، اور آخرت کی کتنی اہمیت ہے۔ دنیا آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھو جنت میں، صحیح حدیث میں آپ نے کیا فرمایا؟ جنت میں کیا ہونا؟ جنت میں کسی ایک کمان کے برابر، کمان کتنی سی چھوٹی سی، دنیا و مافیہ سے بہتر ہے۔ اتنی ایک جگہ جو ہے دنیا جنت میں انسان کو اگر میسر آتی ہے تو آخرت کے مقابلے میں دنیا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو مومن جو ہوتا ہے وہ تو زندگی میں کیا کرتا ہے؟ ایک ایک لمحہ اس کا قیمتی ہوتا ہے، وہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ، یہ آخرت کا جو گھر ہے یہ بہتر ہے۔ آخرت کیا ہوتا ہے؟ آخرت وہ ہے جو کیا ہے؟ اٹھنے کے بعد قائم ہوگی۔ اٹھنے کے بعد یعنی موت آئے گی، موت کے بعد جب اٹھے گا انسان اس کے بعد آخرت شروع ہو جائے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا نام آخرت رکھا ہے کیونکہ وہ جو انسان کے مراحل ہیں نا بنی آدم کے، ان میں سے سب سے آخر میں آئے گی۔ بنی آدم 4 مراحل سے گزرتا ہے۔ پہلا مرحلہ اس کا ماں کی پیٹ ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں وہ رہتا ہے، پہلا مرحلہ اس کا یہ ہے۔ دوسرا مرحلہ اس کا جو ہے وہ دنیا کی زندگی ہوتی ہے، اور تیسرا مرحلہ جو ہے وہ برزخ ہے، جو
انسان کے اٹھنے اور موت کے درمیان کا جو وقفہ ہے اس کو برزخ کہتے ہیں، قیامت برپا ہونے سے پہلے۔ اور چوتھا جو مرحلہ ہے وہ ہے قیامت کو اٹھنا، موت کے بعد اٹھنا جب قیامت قائم ہوگی، اس وجہ سے اس کو آخرت رکھا گیا، اس کا نام آخری ہے، یہ سب سے آخر میں آنے والا ہے۔ تو یعنی آخرت کا گاہ دنیا سے کہیں بہتر ہے، مگر ان کے لیے جو کفر و شرک، نفاق اور کبائر سے بچتے ہیں، ورنہ کافر کے لیے تو دنیا کی زندگی ہی بہتر ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا جو ہے وہ مومن کی لیے کیا ہے، وہ قید خانہ ہے، اور کافر کے لیے کیا ہے، جنت ہے۔ قید خانہ کیسے ہے؟ مومن جو ہوتا ہے وہ اپنی من مانی کی زندگی نہیں گزارتا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے تابع زندگی گزارتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اس کے لیے پابندیاں ہیں کچھ، منمانی کی زندگی نہیں ہوتی اس کی۔ کافر جو ہوتا ہے وہ منمانی کی زندگی گزارتا ہے، جیسے جنت میں ہے، دنیا اس کے لیے جنت ہے، جو جی چاہے کر لیا۔ لیکن دنیا، یہ دنیا جب ہم پڑھ چکے ہیں جیسے کہ دنیا بالکل حقیر سی چیز ہے، یہ بہت جلد ختم ہونے والی ہے، تو آخرت جو ہے وہ باقی رہنے والی ہے۔ اور دنیا میں مومن جو ہوتا ہے وہ بہت سنبھل کر دھیان سے جو ہے وہ زندگی گزارتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں للذین یتقون، ان لوگوں کے لیے تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ تقوی کیا ہوتا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے عذاب سے بچاؤ حاصل کرنا۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان پر عمل کر کے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی جو منع کردہ چیزیں ہیں ان سے بچ کر، انسان علم کے مطابق اور بصیرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں سے کیا ہے، بچ جاتا ہے۔ خیر للذین یتقون افلا تعقلون، یہ جو ہے نا افلا تعقلون، اس میں جو استفہام ہے یہ ڈانٹ کے لیے، اللہ ڈانٹ رہے ہیں کیا تمہیں عقل نہیں؟ اور اس کا معنی کیا ہوگا؟ تعقلون یعنی اس حقیقت کو تم جان لو، سمجھو، دنیا کی قدر کو جان لو، آخرت کی قدر کو جان لو، دنیا کی حقیقت کیا ہے اور آخرت کی حقیقت کیا ہے، اس کو جان لو تاکہ تمہارا کیا ہو جائے، فائدہ ہو جائے۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك، اللہ فرماتے ہیں یقیناً ہم جانتے ہیں، انہ بے شک وہ، لیحزنک ضرور غم میں ڈالتی ہے آپ کو، الذین جو یعنی وہ بات، یقولون وہ سب کہتے ہیں، فإنہم تو بے شک وہ، لا یکذبونک نہیں وہ سب جھٹلاتے کا آپ کو، ولکن اور لیکن، الظالمین سب ظلم کرنے والے، سب ظالم، بآیات اللہ اللہ کی آیات کا، یجحدون سب انکار کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ آپ کو یہ بات پریشان کرتی ہیں جو وہ کہتے ہیں، تو وہ حقیقت میں آپ کو نہیں جھٹلا رہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جو ہے وہ جھٹلا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں تسلی بھی دی جا رہی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ کفار مکہ آپ کی نہیں بلکہ آیت اللہ کی تکذیب کرتے تھے۔ نبوت سے پہلے مشرکین مکہ آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے، نبوت کے اعلان کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بڑے سے بڑے دشمن نے بھی دنیوی معاملات میں آپ کو کبھی جھوٹا نہیں کہا، البتہ دین کے متعلق آپ جو کچھ کہتے تھے کافروں سے جھٹلاتے تھے۔ چنانچہ ایک دفعہ خود ابو جہل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی تھی کہ ہم آپ کو نہیں جھٹلاتے، بلکہ جو آپ دعوت پیش کرتے ہیں، جو آپ کو پیغام ہمیں دیتے ہیں، ہم اس کو جھٹلاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جیسا کہ یہ بات ہو چکی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
جب دعویٰ کیا نبوت کا تو نبوت کو جٹلایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جٹلایا، یعنی آپ کو تو صادق امین کہتے تھے، مانتے تھے، تو آپ کی قوم کے تمام لوگ آپ کو صادق امین کہتے تھے، لیکن جو ہی آپ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا اور انہوں نے اللہ کی آیات سنانا شروع کی تو ان میں سے اکثر آپ کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے اور آپ کو نعوذ باللہ جھوٹا قرار دینے لگے۔ دیکھیں، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے، بلکہ بدر، احد، خندق وغیرہ کی جنگ کا باعث وہ تھے۔ تو جب رومی بادشاہ کے سامنے پیش ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے پوچھا، تو اس نے کافر ہونے کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا نہیں کہا۔ اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ یہ لوگ جو آپ کو جھٹلا رہے ہیں وہ حقیقت میں آپ کو نہیں جھٹلاتے، بلکہ ہماری آیات کیا ہے، جھٹلا رہے ہیں، کیونکہ شخصی لحاظ سے تو آپ کو جھوٹا جھٹلا ہی نہیں سکتے، کیونکہ شخصی لحاظ سے آپ کو جھٹلا ہی نہیں سکتے۔ آپ کی نبوت سے پہلے کے 40 سال اس کا ثبوت ہے، آپ کو کبھی چیز نہیں جھٹلا، آپ کو صادق و امین کہتے تھے، آپ پر اعتماد کرتے تھے، بہت سے ایسے واقعات ہیں۔ ان سے مراد دراصل وہ کفار ہیں جو بشر کے نبی اور رسول ہونے کو محال سمجھتے تھے، وہ محال سمجھتے تھے کہ ایک بشر جو ہے وہ نبی اور رسول بن جائے، کہتے تھے کہ کیسے ہو سکتا ہے جو کھاتا پیتا ہے ہم میں رہتا ہے وہ نبی بن جائے، اس چیز کا وہ انکار کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ، جو وہ بات کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ وہ آپ کو غم زدہ کر دیتی ہے۔ بات کیا تھی؟ کیا وہ چیز تھی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے تھے، غم زدہ ہو جاتے تھے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کی وجہ سے غم زدہ ہو جاتے تھے یا اللہ کی وجہ سے غم زدہ ہوتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کی وجہ سے نہیں ہو رہے، آپ کی ذات کو تو انہوں نے کہا ہی نہیں ہوگا، آپ کو صادق امین کہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ اس وجہ سے ہو رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بہت بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، کہتے تھے کہ ہم کیا ہیں، بتوں کی پوجا اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ اللہ کے ہمیں قریب کر دیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر معاذ اللہ کہتے تھے، مجنون کہتے تھے، کاہن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کرتے تھے معاذ اللہ۔ جتنی بھی باتیں جو توحید کے، رسالت کے خلاف تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پریشان کرتی تھی، اپنی ذات کے اعتبار سے نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو رہے ہیں، یہ پریشانی، یہ غم اللہ کے لیے ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، جب اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار ہو رہا ہو، جب شرک ہو رہا ہو، لوگ کیا کفر میں ہیں، تو ہمیں پریشان ہونا چاہیے اللہ کے لیے کہ کیسے یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کو پکار رہے ہیں۔ ہمیں پریشانی ہونی چاہیے، ہمیں ان کو دعوت دینی چاہیے، سمجھانا چاہیے انہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیزیں پریشان کر رہی ہیں، ان کا بت پرستی پر قائم رہنا لوگوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتا تھا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں باتیں کرنا ان کا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کر رہا ہے۔ تو یہاں تک جو ہے ہم آج انشاءاللہ یہ 3 آیات ہی پڑھیں گے، تو اسی کے ساتھ ہم اپنا آج کا جو سبق ہے اس کو مکمل کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔